ارے سن لو چلو ذرا پانی اور وہ رکھ دو اچھا رکھا ہے سر پانی فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسيد نبينا وشفيع حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في هذه الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صلوات پڑھیں پر محمد عزیزان محترم، بزرگان عزیز، دوستان اسلام، میں نے اس آیت کلام الہی کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اس کی 8ویں آیت ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنی محکم اور مضبوط کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے جو تمہارے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے نا، مد ہو اس میں آیات محکمات، آسان آیات ہیں، ان کتاب اخری متشابہات ہیں، اور اس میں مشکل آیتیں بھی ہیں. پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے کہ ہم نے جو کلام الہی یعنی کلام پاک آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اس کے اندر کچھ آیتیں محکم ہیں. اب محکم اور متشابہ ان دونوں الفاظ کے درمیان میں نہ پھنسنا چاہتا ہوں نہ پھنسانا چاہتا ہوں. آسان سے اس کا ترجمہ ہے کہ محکم کہتے ہیں آسان آیتوں اور متشابہ کہتے ہیں مشکل آیتوں کو. وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ اس میں ایسی آیتیں ہیں کہ جو متشابہ ہیں، یعنی اللہ نے کچھ آیتیں ایسی رکھی ہیں کہ انسان اگر پڑھے خود تو سمجھ سکتا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی رکھی ہیں جو بغیر صاحب عمل کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو انسانیت قیامت تک محتاج رہے گی ایسے عالم کی جو راسخون فی العلم ہو، تاکہ وہ سمجھا سکے. اب اگر میں نے کہوں کہ پروردگارا
یہ کلام پاک تیری کتاب ہے تو پوری آسان کی آسان رکھ دیتا، یا پوری کتاب مشکل رکھ دیتا؟ تو عجب نہیں پروردگار جواب دے اگر ساری آسان رکھ دیتا تو لوگ صاحب علم سے یعنی راسخون فی العلم سے دور ہو جاتے. کیوں؟ جو پڑھتا وہ سمجھ لیتا ہوں. تو پھر کسی ایسے انسان کی، ایسے عالم کی ضرورت نہ پڑتی کہ جس کے اندر ساری کتاب پہ موجود ہو. اور اگر میں یہ کہوں کہ پروردگار ساری آیتیں مشکل رکھ دیتا تو پروردگار عجب نہیں جواب دے کہ اگر ساری آیتیں مشکل رکھ دیتا تو اسے چھوٹا کوئی نہیں، اسے پڑھتا کوئی نہیں، کیونکہ بغیر صاحب علم کے یہ کتاب سمجھ نہیں آتی. تو عزیزان محترم، اللہ نے دو طریقے کی آیت اس کلام پاک میں رکھی ہے. ایک ایسی آیت کہ جو انسان خود پڑھے اور سمجھ جائے، کچھ ایسی آیتیں کہ جو بغیر صاحب عمل کے سمجھ میں نہ آئے. تو اللہ نے آسان آیتیں بھی رکھی ہیں اور اللہ نے مشکل آیتیں بھی رکھی ہیں. تو یہ کلام پاک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی. صلوات پڑھتے نا بارہ محمد یا حسین یا عباس یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس میں ساری آیتیں آسان رکھ دے تو انسانیت صاحب عمل سے بے نیاز ہو جائے گی، کیونکہ کتاب کو ویسی سمجھ لے گی. اور اگر یہ کہا جائے کہ ساری آیتیں مشکل رکھ دے تو پھر انسانیت میں کوئی اس کتاب کو اٹھانے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے جو صاحبان علم ہے، یعنی کہ راسخون فی العلم ہے. ان کے علاوہ اس کتاب کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا. اچھا، یہ کتاب کلام الہی ہے، یہ حقیقت ہے. اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آسان ہے، کچھ مشکل ہے. تو جو آیتیں مشکل ہیں وہ اس کلام پاک میں رہنے کے باوجود قیامت تک جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ بھئی وہ آیتیں کلام الہی میں جو متشابہ ہیں، جو بغیر کسی سمجھانے والے کے سمجھ میں نہ آئے، وہ قرآن کے ساتھ ساتھ قیامت تک جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آیتیں جو بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہ آئے وہ تو قیامت تک جائیں اور پھر حجت خدا قیامت تک باقی نہ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ سمجھانے والا تو پردہ غیب میں موجود نہ ہو اور آیتیں جو متشابہ ہیں وہ قیامت تک جاری رہے. صلوات پڑھیں بر محمد. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جو کلام پاک ہم نے تم پر نازل کیا ہے اس میں کچھ آیتیں آسان ہیں اور کچھ محکم آیت ہیں. پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دل میں کچھ کمی ہے، کجی ہے، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو ایسے لوگ، میں نے بتایا کہ سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے قرآن کا اور اس کی 8ویں آیت ہے. ایسے لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ایسے لوگ کہ جن کے دل میں کچھ کجی ہے، دل میں کچھ کجی ہے، قرآن ہے، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ ایسی متشابہ آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ جن سے فتنہ پھیل سکے. وابتغاء تأویلہ، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو ان کی تعویلات جانتے ہی نہیں ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے. تو عزیزان محترم، مفسروں پہ نہ جانا بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تفسیر قرآن کر رہا ہے اور کون فتنہ پھیلا رہا ہے. صلوات پر محمد والے ایسے لوگ کہ جن کے دل میں کجی ہے، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو ایسی آیتوں کو تفسیر کرنے کے لیے چنتے ہیں
کہ جن کی تفسیر وہ جانتے ہی نہیں ہے، تاکہ عوام الناس کے درمیان میں فتنہ پھیلا سکے۔ تو کبھی یہ مت دیکھنا کہ یہ مفسر کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ یہ مفسر جو ہے یہ تفسیر کر رہا ہے یا فتنہ پھیلا رہا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہر مفسر کو بھروسہ مت کرنا، دیکھنا فتنہ کو اشد من القتل۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو ہے اس کا فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ترین گناہ ہے۔ تو پھر آگے پروردگار نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں بات کرنے کے بعد میں پروردگار کہتا ہے وما یعلم تاویلہ، اور اس کی تعبیر وہ آیتیں کہ جو متشابہ ہیں، ان متشابہ آیتوں کی تعبیر کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ والراسخون فی العلم، یا تو ان کی تعبیر اللہ جانتا ہے اور یا پھر وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہیں۔ بات سمجھے آپ؟ وما یعلم تعبیرہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یا تو ان متشابہات آیت کی تفسیر اللہ جانتا ہے اور یا پھر وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں ہے۔ جناب اب راسخون فی العلم اگر میں نے سمجھا دیا تو میں سمجھوں گا میری محنت سوالت ہو گئی۔ راسخون فی العلم، آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب کے اندر بہت زیادہ علم ہے۔ جب انسان کسی انسان کی تعریف کرتا ہے، آپ دیکھیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے وما یعلم تاویلہ، اور ان متشابہات آیات کی تعبیر کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ، یا تو اللہ جانتا ہے والراسخون فی العلم، یا وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہے۔ اب ہم اور آپ جب کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر علم ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر جملہ پلٹ دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ علم میں علم ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے الراسخون فی العلم، وہ لوگ جو اس کی تفسیر جانتے ہیں وہ علم میں ہیں۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن آپ کی حد یہ ہے کہ آپ جب کسی کے اندر علم کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ اس کے اندر علم ہے، مگر جب اللہ کسی کے علم کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ علم میں ہے۔ آپ سمجھے؟ اب لفظوں کو اگر بدل کر کہوں میں، وہ لفظوں کو بدل کر راسخون فی العلم سمجھا رہا ہوں سے کہ راسخون فی العلم کون لوگ ہیں اور ان کا کردار کیا ہے، وہ راسخون فی العلم۔ اب پروردگار عالم نے بتایا ہے وما یعلم الا اللہ تاویلہ، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس متشابہات آیات کی تفسیر کوئی نہیں جانتا مگر یہ یا تو اللہ جانتا ہے اور یا پھر وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں کہ علم میں ہے۔ آپ ایک گلاس لیجیے اور اس کے اندر پانی ڈالیے تو گلاس کے اندر کتنا پانی آ سکتا ہے جتنا اس کا ظرف ہوگا۔ حقیقت بات ہے یا نہیں؟ گلاس کے اندر اتنا پانی آئے گا کہ جتنا اس کا ظرف ہوگا، لیکن اب اس گلاس کو پانی میں ڈال دیجیے تو آپ جس وقت گلاس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ گلاس پانی کے اندر ہوگا۔ جب آپ نے گلاس میں پانی ڈالا تھا تو گلاس میں پانی تھا، لیکن جب آپ نے گلاس پانی میں ڈال دیا تو آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ گلاس کتنے پانی میں ہے؟ آیا مٹکے بھر پانی میں ہے، تالاب بھر پانی میں ہے، نہر بھر پانی میں ہے، دریا بھر پانی میں ہے یا سمندر بھر پانی میں ہے؟ آپ مثال سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم کوئی علم انسان سیکھتا ہے تو اس کے اندر اتنا علم آتا ہے کہ جتنا اس کا ظرف ہوتا ہے، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے یعنی علم میں ہے۔ گلاس دیکھیں، اب گلاس جب تک گلاس میں پانی تھا تو آپ نے دیکھ رکھا تھا کہ گلاس میں اتنا پانی ہے کہ اس کا ظرف اتنا ہے، لیکن جب گلاس کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا تو گلاس کے اندر بھی پانی ہے، گلاس کے باہر بھی پانی ہے۔ آپ دیکھیں لیکن جب تک گلاس میں پانی تھا باہر پانی تھا یا نہیں تھا؟ صرف اندر پانی تھا مگر باہر کا حصہ پانی سے متصل نہیں تھا۔ لیکن آل محمد کی مثال دی اللہ نے الراسخون فی العلم میں۔ آل محمد وہ ہے کہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
راسخون فی العلم کی تفسیر کری ہے. آپ دیکھیں یعنی کہ راسخون فی العلم کون؟ ہم اور آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم، یعنی کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر علم ہے لیکن یہ علم میں نہیں ہے. لیکن جب اللہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے راسخون فی العلم. یا تو ان کی تفسیر اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو چاروں طرف سے علم میں گھرے ہوئے ہیں. اب اس نور کا جو بھی حصہ ہے وہ علم میں ڈوبا ہوا ہے، علم میں ڈوبا ہوا ہے اس نور کا. تو آل محمد راسخون فی العلم یعنی ایسا علم رکھتے ہیں کہ جو کوئی نہیں رکھتا ماں سوائے اللہ، سوائے اللہ کی. اب یہ راسخون آپ سمجھ گئے ہیں. اب یہ میں جناب فاطمہ زہرا کے کچھ بیانات بیان کرنا چاہتا ہوں، میرا مزاج ہے اور میں صلوات پڑھنے پر محمد اچھا صلوات کا سہارا دے پر محمد آپ نے راسخون فی العلم. اب وہ بیوی بول رہی ہے جو علم میں ہے، اب وہ بیوی بول رہی ہے کہ جو علم میں ہے. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ نماز کیوں واجب ہے. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ روزہ واجب ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ روزہ واجب کیوں ہے. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حج واجب ہے مگر یہ نہیں جانتے ہیں کہ واجب کیوں ہے. اگر پتہ ہے تو بتا دو. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ زکات واجب ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ زکات کیوں واجب ہے. اب وہ بھی جو علم میں ڈوبی ہوئی ہے وہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائی ہے. الراسخون فی العلم کا ایک جز بھرے دربار میں آتا ہے اور دربار میں آنے کا انداز یہ ہے اس کا کہ وہ کنیز جو رسول اسلام کی تھی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے شہزادی دربار میں آئی اور دربار میں آنے کے بعد میں شہزادی نے طویل و عریض خطبہ دیا. پورا خطبہ نہیں، اس خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور شہزادی نے سب سے پہلے خالق کائنات کی شان و شوکت بیان کی اور اس کے بعد میں خالق کائنات کی شان و شوکت بیان کرنے کے بعد میں اپنے والد محترم کے خطبات بیان کیے، شان و شوکت بیان کی، خدمات بیان کی، پھر میدان جنگ کے صفات بیان کیے اور پھر خالق کائنات کے ذریعے سے اس بیوی نے جو خطبہ بیان کیا ہے تو اس کی نظر لوہے محفوظ پر کی ہوئی. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ کیوں واجب ہے. اب شہزادی بھرے دربار میں بیان کر رہی ہے کہ تمہارے لیے کسی چیز کو کیوں واجب قرار دیا اور کتنی شان و شوکت کے ساتھ آئی ہے. شہزادی بیان کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علما علامہ. دیکھو تمام تاریخوں سے اللہ دے لیے کہ جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت ہدایت کے لیے ہمارے خاندان کو چنا، کسی اور کو نہیں. الحمد علما علامہ والشکر علما الہما. اور سارا شکر ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے نعمت نبوت کے لیے ہمارے خاندان کو چنا اور نعمت وحی کے لیے ہمارے خاندان کو چنا اور ہمارے خاندان کو ہدایت کا راستہ قرار دیا. شہزادی بیان کرتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو راسخون فی العلم ہے. پھر شہزادی بیان کرتی ہے فَجَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو اس لیے معین کیا ہے تاکہ تم شرک سے باز رہو، مشرک نہ بن سکو. پھر شہزادی بیان کرتی ہیں الصلاۃ تنزیہ لکم عن الکبر. اور نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تکبر والا سر تمہارا اٹھ نہ سکے اور بارگاہ الہی میں ہمیشہ سر مضبوط ہو. یہ شہزادی بیان کر رہی ہے الصلاۃ تنزیہ لکم عن الکبر، الصلاۃ تطہیرا عن الکبر. نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تکبرانہ انداز تم اختیار نہ کر سکو، تکبرانہ انداز میں نہ چل سکو. نماز کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم یاد رہے کہ تمہارا کوئی حال نہیں. اور پھر شہزادی فرماتی ہے والصوم
تثبیتا للاخلاص، اور روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ محبت خدا میں کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں۔ روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے۔ اور پھر شہزادی فرماتی ہیں والحج وترشیدا للدین، نماز کو اس لیے قرار دیا تاکہ تکبر نہ ہو سکے، روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم پتہ لگا سکو اپنے اندر تک کہ تم کتنے مخلص ہو بارگاہ خدا بندے میں اور کتنے مخلص نہیں۔ والحج وترشیدا للدین، اور حج کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ پتہ چل سکے جس وقت حج کا مجمع جمع ہو کہ کتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو بارگاہ خدا بندی میں سربت ہوئے ہیں، مشاہدہ ہو سکے کہ دیندار کون ہے اور دیندار کون نہیں ہے۔ والحج وترشیدا للدین، دین کا مشاہدہ ہو سکے کہ کتنے لوگوں تک دین پھیل چکا ہے۔ والزکوٰۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، اور زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو سکے اور تمہارے رزق میں برکت ہو سکے، اس لیے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ والعدل نظام باللہ، اور عدل کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ ملت محمدی میں ایک نظام بنا رہے۔ اگر آپ کو کہیں پر ملت محمدی میں نظام بنا ہوا نظر نہ آئے تو سوچنا کہ یہاں پر عدل الہی قائم دائم نہیں ہے۔ پھر شہزادی ارشاد فرماتی ہے وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، بھرا دربار ہے، سچویشن دیکھیے گا، بھرا دربار ہے، شہزادی ہے کہ جو رسول کی کنیز پر ہاتھ رکھ کر آئی ہے کاندھے پر، حسن اور حسین ساتھ میں ہیں، بھرے دربار میں شہزادی یہ خطبہ دے رہی ہے۔ الحمد علامہ علامہ وشب علامہ الحمہ، اور شہزادی خطبہ دیتے دیتے پہنچتی ہیں کہاں تک وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ لوگوں میں تفرقہ نہ پھیل سکے۔ یہاں پر اب میں روک رہا ہوں اور اس پر کچھ دیر گفتگو کروں گا، ایک دو لمحہ۔ پروردگار نے اپنی شہزادی کو راسخون فی العلم رکھا ہے کنیز خاصہ، اور کنیز خاصہ خطبہ دے رہی ہے اور فرما رہی ہے وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ لوگوں میں تفرقہ نہ پھیل سکے۔ اب بھرا دربار ہے، کوئی تو ہوتا ہے ایک ایسا جو یہ کہتا ہے شہزادی سے شہزادی یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہم تو امام بنا چکے ہیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہم نے تو امام بنا لیا، اب یہ تم کون سے امام کا تذکرہ کر رہی ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہزادی نے فرمایا وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں تفرقہ نہ پھیل سکے۔ تو کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ شہزادی آپ کیا کہہ رہی ہیں، امام تو ہم نے بنا لیا، آپ یہ کس امام کی بات کر رہے ہو؟ قرضان محترم یاد رکھیں کہ شہزادی کھجوروں کے چند باغات کے پیڑ مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ بتانے گئی تھی کہ تم نے امام بنایا ہے وہ الگ ہے اور جو اللہ نے امام بنایا ہے وہ الگ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بلکہ شہزادی بتا رہی تھی کہ تمہارے بنائے ہوئے امام الگ ہیں، کوئی ایک تو خیرت مند ایسا ہوتا جو بھرے دربار میں رسول کی بیٹی کو ٹوکتا اور کہتا کہ یہ رسول کی بیٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں، ہم نے تو امام بنا لیا، آپ کس امام کا تذکرہ کر رہی ہیں؟ لیکن کسی نے نہیں ٹوکا، بھرے دربار میں رسول کی بیٹی نے کہا وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تفرقہ نہ پھیل سکے، تفرقہ نہ پھیل سکے۔ پھر اس کے بعد میں شہزادی نے 7 آیتیں پڑھی ہیں وراثت کی جو قرآن میں موجود ہے، 7 آیتیں للذکر مثل الانثیین ورث سلیمان داؤد یرثنی و یرث من آل یعقوب، اور جب شہزادی 7 آیتیں پڑھ چکی تو شہزادی مخاطب ہوئی سامنے والے کی سے، اور مخاطب ہونے کے بعد میں شہزادی نے 7 آیتیں پڑھنے کے بعد نے کہا انترسوا آباد ولا علیہ علی، علی یہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں تیرے باپ کی میراث کو تجھے مل رہی ہے، میرے باپ کی میراث مجھے نہیں مل رہی۔ صلوات پڑھے پر محمد
کلام الہی سے للذکر بدوۃ الانثیین یرثنی و یرث من آل یعقوب ویسا سلیمان و داؤد سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی اور پھر اس کے بعد میں شہزادی مخاطب ہونا کی مدد اور مخاطب ہونے کے بعد ارشاد فرمایا اترس و آباد ولا ارسوانی یہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں تیرے باپ کی وراثت تو تجھے مل رہی ہے میرے باپ کی وراثت مجھے مل رہی شہزادی نے تو انہوں نے فرمایا شہزادی اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے ہی باپ کی روایت ہے کہ جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ شہزادی اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے ہی باپ نے ارشاد فرمایا آپ کے والد محترم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث بنتے ہیں اور نہ ہی وارث بناتے ہیں ہم جو چھوڑتے ہیں ترکہ ہوتا ہے اب کیا کریں شہزادی پہلے 7 آیتیں پڑھ چکی ہیں اب آیت نہیں روایت بیان کی جا رہی ہے روایت میں کیا ہے نحن معاشر الانبیاء ہم انبیاء کے گروہ لا نرث ولا نورث نہ ہی تو وراثت پاتے ہیں اور نہ ہی وراثت چھوڑتے ہیں ماں ترکنا ہو سکتا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اب کیا شہزادی بیان کریں شہزادی نے 7 آیتیں قرآن سے پڑھ چکی تھی للذکر بدوۃ الانثیین ایک اور یرثنی و یرث من آل یعقوب ورث سلیمان و داؤد تو شہزادی ایسے درخت کے باغ مانگنے نہیں گئی تھی باغ کے درخت مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ بتانے گئی تھی کہ جب میرا باپ حدیث لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم مانگ رہا تھا تو بیان کر رہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے آج میں اسی قرآن سے آیتیں پڑھ رہی ہے تو بیان کر رہے ہیں کہ حدیث یہ کل جب میرا باپ قلم کاغذ مانگ رہا تھا تو کہہ رہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اب سمجھ میں آیا کہ بغیر راسخ فی العلم کے کیوں اللہ نے قرآن کو آسان نہیں بنایا اگر سب مستقبل ہو جاتے کوئی نہیں بچتا سب کہہ دیتے کہ ہمیں سمجھ میں آیا مگر ضرورت ہے سمجھانے والے ادھر رسول کہہ رہے ہیں رسول کا آخری وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو بھائی 1400 سال گزر گئے ہیں اور آپ آج تک یہ کہتے ہیں کہ رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا تو بھائی ڈر کس بات کا تھا کاغذ اور قلم دے دیتے جب لکھنا نہیں آتا تھا تو ڈر کس بات کا تھا کاغذ اور قلم دے دیتے نہیں وہ جانتے تھے کہ رسول پڑھا بھی ہوتا ہے لکھا بھی ہوتا ہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے اگر کاغذ اور قلم دے دیا تو رسول لکھ دے گا یعنی زبان اور دل میں اختلاف تھا ان کے دل مانتا تھا مگر زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے اور جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے وہ منافقت ہوتا ہے اسلام نہیں ہوتا صلوات پر محمد والے شہزادی بیان کر رہی ہے نحن معاشر الانبیاء شہزادی ہم کیا کر سکتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث نہ ہی تو ہم وارث بنتے ہیں اور نہ ہی ہم وارث بناتے ہیں ماں ترکنا ہو صدقہ ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے اب شہزادی کیا کرتی شہزادی پہلے ہی 7 آیتیں پڑھ چکی تھی ورثہ سلیمان و داؤد ایک ایسی آیت ہے یہ قرآن کی کہ جس میں وراثت پانے والا بھی نبی ہے اور وراثت دینے والا بھی نبی ہے اصل میں شہزادی بتانا یہ چاہ رہی تھی یہ گروہ وہ ہے نہ جس کا ایمان نبوت کی سنت پر ہے اور نہ جس کا ایمان الہی کے قرآن پر ہے نہ تو یہ سنت محمدی پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یہ کلام الہی پر ایمان رکھتا ہے جب میرے بابا نے کاغذ اور قلم مانگا تو کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور جب میں اسی قرآن سے آیتیں پڑھ رہی ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابا نے حدیث بیان فرمائی ہے اچھا کیا مذاق کی بات اور کیا کرنے والی بات ہے کہ جسے وراثت ملنی تھی اللہ کے رسول نے اس سے تو کچھ نہیں فرمایا اور غیر متعلق شخص جس سے وراثت کا تعلق ہی نہ ہوتا اس سے سب چیزیں فرما دی
بھائی آپ کا مسئلہ نماز کا ہے اور آپ کو حج کے مسائل بتا دوں تو آپ سوچیں گے نا کہ جناب تو کمزور ہے نہیں، ان کا مسئلہ حج کا ہے، میں انہیں زکات کے مسئلے بتا دوں، جس کا زکات کا ہے اس کو روزوں کے بتا دوں، تو آپ جسے وراثت ملنی تھی اس سے تو رسول نے کوئی تذکرہ نہیں کرا، کوئی حدیث نہیں ارشاد فرمائی، اور جس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں تھا اس سے کہے گا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا ورثا، کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ شہزادی باغ کے 4 پیڑ مانگنے بنے نہیں ہے، وہ شہزادی باغ کے 4 پیڑ کیا مانگنے جاتی ہے؟ کہ جس کے محل میں جنت ہے، جس کے محل میں حوض کوثر ہے، جس کے محل میں ساری دنیا ہے، وہ جنت کے 4 باغ مانگنے کیا گئی تھی؟ وہ بتانے گئی تھی شہزادی یہ وہ گروہ ہے کہ جس کا ایمان نہ حدیث پر ہے نہ قرآن پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ جس کا ایمان نہ حدیث پر ہے نہ قرآن پر ہے، یہ وہ شہزادی نے ارشاد فرمایا۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا بہتر بات تھی کہ شہزادی سے باغ مانگ لیا جاتا؟ کیا آپ نے روایتوں میں نہیں دیکھا کہ علی کے گھر میں 3 دن کے بعد سائل روٹی مانگتے رہے، آتے رہے، لے جاتے رہے، مانگتے رہے، آتے رہے، لے جاتے رہے؟ کیا کبھی نے کسی نے تنقید کری اس مانگنے والے پہ جس نے روٹی مانگی کہ صاحب علی کے گھر پہ کیوں آیا؟ کیونکہ مانگ کر لے گئے تھے، چھین کر نہیں لے گئے تھے۔ اگر مانگ لیتے تو شہزادی دے دیتی، مگر چھین جو لیا ہے تو تنقید کا نشانہ قیامت تک بنتے رہو گے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کسی امام نے یا کسی امام کی اولاد نے یا کسی اور اصحاب نے ان لوگوں پر کوئی تذکرہ تبصرہ کیا ہو کہ جنہوں نے روٹیاں مانگی ہو؟ صلوات پڑھیں پر محمد کبھی کوئی تذکرہ کیا ہو؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ روٹیاں مانگ کر لے گئے۔ 4 باغ کے پیڑ کی کوئی حیثیت نہیں تھی شہزادی کے سامنے کہ جس کے محل میں جنت دی ہوئی، جس کا باغ حوض کوثر کا مالک ہو اس کے سامنے 4 پیڑ کی کیا حیثیت ہے؟ جس کا شوہر سلسبیل کا مالک ہو اس کے سامنے 4 پیڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ جو خود جوانان جنت کے عورتوں کی سردار ہو اس کے سامنے 4 پیڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہو، حسنین جیسے شریفین جیسے بچوں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو، اگر تم اس سے 4 پیڑ مانگ رہے تو کون سی دولت مانگ رہے تھی؟ مگر حق اگر 1 روپے کا تو چھینا ہے تو چھینا ہے تو چھینا ہے۔ عزیزان محترم، اور میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ صلوات پڑھیں پر محمد چھوٹی ہوتی ہے اور کام بہت زیادہ ہے زندگی میں، اور خاص کر آل محمد سے متعلق ساری زندگی انسان اپنی آل محمد سے مل کر جیے اور ایک لمحہ ذرا الگ گوشے میں کاٹ دے تو ساری زندگی کی عبادت آئے گا چلی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مالی باغ کتنے سالوں میں تیار کرتا ہے اور ایک چنگاری اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ تو میں تشریح یہ ہے کہ محمد اور آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری کا مطلب یہ ہوتا ہے علیحدگی، بیزاری کا مطلب یہ، اور خاص کر وہ لوگ کہ جو رسول یا رسول کی بیٹی سے یہ اس کی اولاد سے بیزار، ہم ان سے بیزاری کا اعلان بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بھائی گالی گستاری نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے اور زندگی ہے، اس میں اگر کسی سے آپ کا مزاج نہیں ہو سکتا تو آپ اس سے بیزار ہیں، مطلب علیحدگی اختیار کریں۔ تو جس سے بطول یا رسول کا مزاج نہ ملے اس سے بھی تو آپ علیحدہ ہیں، کیونکہ پیروی آپ کس کی کرتے ہیں؟ رسول کی کرتے ہیں نا۔ میں رسول کی پیروی کرتا ہوں تو لہٰذا جیسا رسول نے اپنی زندگی میں کیا ہے میں ایسا کروں گا۔ صلوات پڑھیں یہ وہ بیوی تھی کہ جو راشد خونہ تھی، صلوات پڑھیں کہ محمد
سلامت رکھے علی کہنے والوں کو، یہ وہ بھی نہیں تھی جو راسخونہ تھی، یعنی علم میں تھی۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس میں بہت علم ہے، لیکن جب اللہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں راسخونہ فی العلم، وہ علم میں ہے۔ تو جو شے جس میں ہوتی ہے وہ چاروں طرف سے اس میں ہوتی ہے۔ ایک گلاس میں نے مثال دی تھی جناب یہاں پر کہ اگر ہم ایک گلاس کے اندر کچھ پانی رکھیں تو جتنا گلاس کا ظرف ہوگا اتنا گلاس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا ظرف یعنی پانی اس کے اندر آئے گا، اس کے باہر وہ پانی سے متصل نہیں ہوگا، اندر کا حصہ پانی سے متصل ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس گلاس کو پانی میں ڈال دیں تو اب کون بتا سکتا ہے گلاس کتنے پانی میں ہے؟ آیا مٹکے بھر پانی میں ہے، آیا دریا بھر پانی میں ہے، نہر بھر پانی میں ہے، سمندر بھر پانی میں ہے، کتنے پانی میں ہے؟ تو اللہ نے جو مثال دی ہے اپنے عالموں کی وہ یہ کہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْبِيرَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کہ قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کہ جو متشابہ آیتیں ہیں یا تو اللہ جانتا ہے اور یا پھر وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہیں۔ تو بیان میں نے دیا تھا کہ وہ متشابہ آیت ہے کہ جو سمجھ آئے بغیر سمجھ میں نہ آئے وہ تو قیامت تک جائیں، اور ان کو سمجھانے والا قیامت تک نہ جائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سلام پڑے پر محمد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سمجھانے والا تو قیامت تک باقی نہ رہے، اور متشابہ آیت کہ جو بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہ آئے وہ قیامت تک جائیں۔ تو انسان کہہ سکتا ہے نا پروردگار مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، تو لہذا پروردگار اب کام نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ روایتیں آیتیں بھیجی ہیں کہ جن کو سمجھانے والے کی ضرورت ہے تو پھر وہ ایک سمجھانے والے کا بھی ارادہ رکھتا ہے نا، بھلی وہ پردہ غیب میں ہو تاکہ ہم متشابہ آیتوں کو سمجھا سکے۔ یہ کون ہے؟ وہ یہ ہے راسخون فی العلم، یعنی جو علم میں ہے۔ اب دورے ابھی کائنات یاد کریں آپ، مفروضہ ہے مفروضہ، یہ وہی لوگ جواب دے سکتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہو۔ کچھ لوگ آتے ہیں علی کے پاس تاکہ علی کی زبان کو بند کر سکیں، لیکن کیسے احمق ہے، سورج پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہے۔ سلام پڑھیں نبی محمد والے کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سورج پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تاکہ روشنی چھپ جائے، خود کی آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں کہ ہم چھپ گئے ہیں۔ مولا کائنات پر راسخون فی العلم، ہمارا مین مقصد ہے اور راسخون فی العلم صرف وہ لوگ تفسیر کر سکتے ہیں کہ جو علم میں ہے، وہ نہیں کہ جن میں علم ہے۔ آپ کے عالم میں علم ہے، اس کا عالم علم میں ہے۔ مولا کائنات کا زمانہ ہے، یہ زوجہ محترمہ تھی، یعنی کہ رسول کے خون کا ایک قطرہ ان کی بیٹی کی شکل میں، جو یہ بتا رہا تھا کہ روزہ کیوں واجب ہے، نماز کیوں واجب ہے، زکات کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب ہے، یہ سب بتا رہا تھا۔ اور پھر امامت بتائی، اور پھر اس کے بعد میں اپنی وراثت کے لیے 7 آیتیں پڑھی۔ اب یہ وہ ہے کہ جو رسول کے علم کا وارث ہے۔ اس کے پاس لوگ آئے، کہا کہ علی بہت زیادہ دلائل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تدخلونی، یعنی کہ تم جو چاہو پوچھ لو مجھ سے، جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو۔ علی کہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کھولوں، بلکہ یہ کہا کہ تم مجھے کھولو۔ مفروضہ بنا کر لائے۔ مفروضہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ مفروضہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود نہ ہو، ویسے ہی فرض کر لیا گیا ہو۔ مان لو ایک آدمی کے 10 منہ ہے، یہ مفروضہ ہے۔ مان لو ایک آدمی اڑ رہا تھا، یہ مفروضہ ہے۔ ایسے ہی مفروضہ بنا کے چند لوگ امیر المومنین کی خدمت میں آئے، وہ علی ہی کیا جو مفروضے کا بھی جواب نہ دے سکے، حقیقت کے سب جواب دیتے ہیں۔ یہ علی ہے، علی اگر مفروضہ بھی لاؤ گے تو جواب اس کا بھی پاؤ گے۔ سلام پڑھے علی کے بعد اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اگر بکری اور کتے کے مل سے کوئی شے پیدا ہو جائے تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ بکری ہے کتا؟ دیکھو مفروضہ ہے، مفروضہ ذات کچھ نہیں ہے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے خاص کر پریشان کرنے والا۔ دیکھو صرف راسخون فی العلم بتا رہا ہوں کہ راسخون فی العلم ہوتے کیسے ہیں کہ جن سے مفروضے ہی بچے ہوئے نہیں۔
ہاتھ کی ہتھیلی کی طریقے سے ساری کائنات ان کے سامنے ہو. جیسے تم اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر بتا دو کہ کون سی انگلی کس وقت مڑی ہے کھڑی ہے کیسے ہے کیسے نہیں. ایسی ساری کائنات پر ہم کے اختیار. ارے بھائی جو ایک شخص سو کے مرضی خدا خرید لے تو اس نے جا کر سلامات پڑھے نا تو اس نے جاگ کر ساری زندگی میں کیا کر پایا ہو. ایسا نہیں ہوگا رسول اسلام کی وارث ہے. کوئی وارث ہوتا ہی ایسا ہے جیسا کہ وراثت دینے والا ہوتا ہے. آپ دیکھو سلیمان داؤد کے وارث ہے لیکن یہ رسول کے وارث ہے. تو اب جیسا رسول ہے وراثت پانے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا رسول کا وارث. اب لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ایسے وقت ہو جائے تو پھر اس پہچانے کیسے کہ یہ بکری ہے یا مختلف. کہا کہ گھاس رکھو اور دیکھو وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. اگر کھائے بکری ہے نہ کھائے تو کھاتا ہے. کہا امیر ہم نے گھاس رکھ کے دیکھیا کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا. پریشان کرنے والی بات ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ملائے کائنات نے کہا کہ ایک ترکیب اور سنو. کہا کہ پھر پانی رکھ کے دیکھو اس کے سامنے. اگر چاٹ کر پیے تو ہوتا ہے اور ہونٹوں سے پیے تو بن ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی بھی رکھ کے دیکھا ہے. کبھی یہ ہونٹوں سے پیتا ہے کبھی چاٹ کر پیتا ہے. امیر کائنات کے پاس مفروضہ حقیقت نہیں ہے. مجھ جیسا مولوی اگر کوئی ہوتا تو پہلے تو میں یہ کہتا کہ وہ شہد ہو جو ایسا کام انجام دے رہی ہے. نہ ہوتی نہ جواب دینا پڑتا مگر یاری ہے مفروضے کا جواب بھی دیا جا رہا ہو بالکل صحیح. گھاس رکھ کر دیکھو اگر کھائے تو بکری نہ کھائے تو آپ گھاس رکھ کے دیکھیے ابھی کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا. بتاؤ جی. پھر آپ پانی رکھ کے دیکھو. فرمایا کہ پانی بھی رکھ کے دیکھا ہے کبھی ہونٹوں سے پیتا ہے کبھی چاٹ کے پیتا ہے. ٹھیک. پھر مولا کائنات نے کہا کہ اچھا ایک ترکیب ہو ہے. کہا کہ جب وہ بیٹھے تو غور کرو. اگر پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے پیروں پر بیٹھتا ہے تو کتا ہے اور اگلی سے بیٹھتا ہے تو بکری ہے. کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کبھی اگلی سے بیٹھتا ہے کبھی پچھلی سے بیٹھتا ہے. مولا کائنات نے کہا اچھا اگر یہ ہے تو کہا کہ اپنے حاجت کے وقت دیکھو. اگر ٹانگ اٹھائے تو کتا ہے نہ اٹھائے تو بکری ہے. کبھی یہ بھی دیکھا کبھی اٹھاتا ہے کبھی نہیں اٹھاتا. یہ صرف مفروضہ ہے. راسخونا فی العلم ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ بھرے دربار میں کوئی آ جائے اور پوچھے کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے خالق نے کلام پاک اتارا ہے. جی پتا تو ہے. کہا کہ اس میں شب معراج کا ذکر ہے. کہا کہ جی شب معراج کا ذکر ہے. کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ رسول کو معراج جو ہے جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی. واقعہ روک دیا میں نے بیچ میں صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ راسخونا فی العلم ہوتا کیسا ہے اور جن کا راسخونا فی العلم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کے بارے میں کہنے کیا. اس نے پوچھا کہ آپ کے رسول کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی. اب صاحب ثابت کیسے کریں کہ جسمانی ہوئی تھی. لہٰذا جب ثابت نہ کر سکے تو عقیدہ یہ بنا کہ کہہ دو کہ روحانی ہوئی تھی تاکہ جسمانی سے جان بچ جائے. سب نے کہا کہ روحانی ہوئی تھی. کہا کہ اچھا یہی ہے دوسرا. کہا جی. وہاں پر سلمان فارسی بیٹھے ہوئے. اب سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں ایک عالم اور ہے عالم محمد کا وہ بتائے گا تمہیں حقیقت کیا ہے. کہا کہ لے کے چلو. جب علی کے دروازے پر آئے پوچھا کہ آپ کا قرآن کا عقیدہ ہے. بالکل بے شک قرآن کا عقیدہ ہے. کہا کہ آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کے رسول کو معراج جسمانی ہوئی تھی. کہا کہ بے شک ہم مشکلات کا چہرہ دیکھ کر مسئلے نہیں بدلا کرتے ہیں. ہم مشکلات کا چہرہ دیکھ کر مسئلے نہیں بدلا کرتے ہیں مسئلے وہی رکھتے ہیں. کہا کہ بے شک میرا یہ عقیدہ ہے میرا یہ ماننا ہے کہ رسول کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی. کہا کہ کیسے ہوئی تھی. آپ نے سنا ہوگا رسول دلیل تھی. اگر دشمن عقل مند ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. اس نے دلیل دی کہ تم نے سنا ہے کہ 7 آسمان ہے اور یہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے پیاز کے اوپر پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں.
جب رسول کو معراج جسمانی ہوئی تھی تو آسمان پھٹے کیسے اور جڑے کیسے؟ ایک ذرے سارے سوال نے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بدل کے رکھ دیا. بادشاہ کے دربار میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا بالکل ہم اس کا جواب دیں گے. کہا کہ بتاؤ. کہا کہ کبھی تم نے گھوڑے کا سفر کیا ہے؟ کہا کہ ابھی آ رہے ہیں سفر کرتے کہ ہوا پھٹی کیسے جڑی کیسے؟ پھٹی کیسے جڑی کیسے؟ کہا کہ کبھی تم نے دریا کا سفر کیا ہے کہ کیا ہے کہ جب دریا میں کشتی چلتی ہے تو پانی پھٹتا کیسے ہے پیچھے جڑتا کیسے ہے؟ اور جب اس نے جواب سنا تو کہا انت وسیع رسول اللہ. اس دنیا میں اگر اللہ کے رسول کا کوئی سچا وسیع ہے تو تو ہے. باقی سردار اور دربار کے خلیفہ ہو سکتے ہیں نائب رسول نہیں ہو سکتے. دیکھو راشدہ کا علم ہے یعنی جو علم میں ہے ہم میں علم ہے. یہ خطرہ ہو 10 قطرے ہو دنیا کو کوئی سب بڑے سے بڑا عالم ہے جب آپ اسے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس میں بہت علم ہے. زیادہ سے زیادہ تعریف کریں کہ بے حساب علم ہے مگر ہے اس میں علم. مگر جب آپ آل محمد کی بات کریں گے تو اللہ نے کیا کہا راشدہ کا علم نہیں ہے یہ پورے کے پورے علم میں ہے. اب جس کوشش سے بھی ان سے سوال کیا جائے علمی جواب آپ کے پاس تک آتا چلا جائے گا. اس نے کہا کہ انت وسیع رسول اللہ حق پر. اس کائنات میں اگر کوئی اللہ کا سچا وسیع ہے رسول کا وسیع ہے تو وہ اس پھر ان کے بعد مفروضے آتے تھے. مفروضے لوگ فرض کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سوال پوچھے ہیں تو اللہ کے رسول بعض دفعہ وضو سے اٹھا بھی دیا کرتے تھے. بعض دفعہ وضو سے اٹھا کے رسول اٹھا بھی دیا کرتے تھے. یہ بھری پڑی ہے. لیکن مولا کائنات سے جب سوال پوچھا تھا مفروضہ بنا کے تو سوال کا جواب دیا کہا کہ صاحب دے دیں. تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ صاحب ہم نے گھاس بھی رکھ کے دیکھی ہے اور وہ کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا. عجیب جانور پیدا کیا ہے. پانی رکھ کے دیتا ہے کبھی وہ چاٹ کے پیتا ہے کبھی زبان سے پیتا ہے. پھر آخری سوال کہا کہ ابھی ایک آخری جواب ہو ہے. کہا کہ کیا کہا کہ اسے سبھا کر کے دیتے. اگر آتے نکلے تو کتا ہے اور اوجڑی نکلے تو بکری ہے. اب سبھا کرنے کے بعد میں زندہ ہی نہ تھا تو تم نے کیا تیرتی کر کے دیکھا ہے. اب یہاں تو کہہ نہیں سکتے کہ میں سبھا کر کے دیکھا تھا کبھی زندہ ہو گیا اور کبھی جناب کرنے پر اب جب سوال ہو گیا تب بتائیں کیسے کہ اب یہ بھی کر کے دیکھیں. کر دیا تو کر دیا. سوال کرنا ہوا تو مفروض سے آتے تھے مولا کائنات کے پاس. بس فرض کرا اور آ گئے کہ بھئی یہ بتاؤ. اور وہ امیر جو کہہ رہا ہے کہ میں پانی میں نور کو دیکھ رہا ہوں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانا اور لوگ اس سے مفروضے بنا بنا کے سوال پوچھے کرتے تھے کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ. دکھاتے اتنا میں نے کہا نا کہ جیسا جس کا ظرف ہوتا ہے علم اس میں ایسا ہوتا ہے. تو جیسا ظرف تھا ان میں ویسی باتیں تھی. تو زیادہ اسے استعمال کہاں اٹھایا جاتا ہے. وہ کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھنا جواب پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کا راستے زمین سے زیادہ آسمان. مولا کائنات امیر المومنین طالب علیہ السلام محترم آج یہ 28 جو ہے شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تاکہ بعض جگہوں پر وہ چیکنگ کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا. مگر یہ ہے کہ پہلی تاریخ میں جو سفر کے بعد ہے سنیے
جناب مسلم کی 5 تاریخ کا مسلم کی شہادت، اور یہ تاریخ جو ہے امام حسن مصطفیٰ سے مخصوص ہے، رسول اسلام سے مخصوص ہے۔ تو دیکھو جب جس شخصیت کی تعریف ہے باپ اور بیٹے کا میں نے تذکرہ کرا ہے، تو لہٰذا ایک جز فضائل کا بیٹے کے لحاظ سے بھی صحیح ربط مسائل اور زحمت میں کما معافرت کرتا ہوں، میں ایسے ہی پڑھنے کا عالم ہوں۔ راسخون فی العلم سمجھے آپ کیسے کہتے ہیں؟ راسخون فی العلم، جو علم میں موسیٰ نے اپنے دور میں تکبر کیا کہ مجھ سے بڑا عالم اس دنیا میں کوئی نہیں، کہا کہ جاؤ خضر کے پاس پہنچو اور وہاں جا کے علم حاصل کرو۔ موسیٰ خضر کے پاس پہنچے، نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب توریت ہیں۔ ایسا نبی اگر یہ سوچے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے تو اسے خضر کے پاس بھیج دیتا ہے پروردگار کہ جاؤ ان سے علم حاصل کرو۔ وہ مشہور واقعہ ہے کشتی میں چھید کا کر دینا، دیوار کا گرا دینا اور لڑکے کو مار دینا، یہ سب مشہور واقعات ہیں۔ میرا مقصد وہ نہیں ہے، میرا مقصد ہے امام حسن کی اس وقت راسخون فی العلم ہونے کو ثابت کرنا، اور ان کی فضیلت میں 2-4 باتیں ہیں۔ موسیٰ اس کو کہتے ہیں کہ جو خضر سے پڑھے، موسیٰ سمجھا کیا ہے؟ موسیٰ کو ہے کہ جس سے اللہ باتیں کرے براہ راست۔ موسیٰ کی شخصیت سمجھو آپ، موسیٰ وہ جو کوہ طور پر پہنچائے، موسیٰ وہ کہ جس سے اللہ براہ راست باتیں کرے، موسیٰ وہ کہ جس کو کلیم اللہ کہا جائے، وہ جائے خضر سے پڑھنے۔ عرب کی سرزمین پر مسجد نبوی میں اصحاب کا مجمع لگا ہوا تھا، اور اولاد رسول اسلام کے اصحاب اور رسول اسلام کی اولاد مجمع لگا ہوا تھا۔ رسول اسلام درس دے رہے تھے کہ اچانک سے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھنا شروع۔ مدینہ کو اتنا بڑا شہر نہیں تھا جیسے آج، شہر کو اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب ایسی شخصیت ہے جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہے، وہ داخل ہوا اور اس نے رسول کے پاس آ کے سلام کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ رسول نے جواب دیا، رسول تعظیم کے لیے اپنے پاس بلایا اور اٹھے اور فرمایا آپ نے کیسے اجازت کری؟ تو فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مسئلے ہیں اور وہ مجھے غور فرمائیے گا۔ بس امام حسن علیہ السلام کی فضیلت دیکھیں آپ، حسن کسے کہتے ہیں؟ اور پھر حسن سمجھ میں آ گیا تو رسول سمجھ میں آ گیا، رسول سمجھ میں آیا تو راسخون فی العلم سمجھ میں آ گیا، اور اگر راسخون فی العلم سمجھ میں آیا تو پھر اس کا اللہ سمجھ میں آیا۔ موسیٰ وہ کہ جسے خضر پڑھائے، اب موسیٰ کو خضر نے پڑھا دیا، رسول کے زمانے میں بزرگ آیا، انہوں نے پوچھا کہ مجھے کچھ مسئلے ہیں اور مجھے پوچھنے ہیں، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ میرا بڑا نواسا حسن ہے، یعنی کہ چھوٹے سے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، لگ بھگ 2 یا 3 سال، زیادہ عمر نہیں، 2 یا 3 سال کی۔ فرمایا کہ اسے لے جاؤ ان سے پوچھ لو۔ اب گودے کو اٹھایا ان بزرگان نے، اور اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، ایک کوشے میں لے گئے اور وہاں پر کچھ سوالات کیے۔ اب وہ سوالات تاریخ میں موجود نہیں ہیں، تاریخ میں وہ سوالات موجود نہیں ہیں کہ کیا کیے۔ جب وہ واپس آئے تو امام حسن کو رسول اسلام کے پہلو میں بٹھایا تو رسول نے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں؟ آپ مطمئن ہیں؟ ان کے جواب سے فرمایا یا رسول اللہ جیسے آپ سے مطمئن ہوتا ہوں ایسے ہی اس بچے سے مطمئن ہوتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ جیسے آپ سے مطمئن ہوتا ہوں ایسے ہی اس بچے سے مطمئن ہوں۔ اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اصحاب رسول کی طرف مڑے اور مڑنے کے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ شخصیت کون تھی؟ تو رسول نے فرمایا آپ نے پہچانا نہیں، یہ اللہ کے نبی خضر تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی خضر تھے۔ موسیٰ اسے کہتے ہیں کہ جس کو خضر پڑھائے، اور خضر اسے کہتے ہیں کہ جس کو حسن پڑھائے، سمجھے؟ خضر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو حسن پڑھائے، اور اگر الفاظوں کو بدل دوں تو یہ سمجھ لو کہ جو نبوت کو نہ پہچان سکے اسے اصحاب کہتے ہیں، اور جو نبوت کو پڑھا دے اسے اولاد کہتے ہیں۔ جناب خضر نبی ہے یا نہیں ہے؟ سوالات پوچھنا ہے کس سے؟ امام حسن سے پوچھے، 3 سال کی عمر۔
بہت دیر ساتھ اور رسول نے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایسے مطمئن ہوں جیسے آپ سے مطمئن ہوتا ہوں، اور آپ سے ہونا پھر مگر ایک خطرہ بھی ہے نا تو وہ علم میں ہے۔ آپ سے ہونا یہی رسول کا نواسا کہ جسے رسول اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے ہوتے تھے، کاندھوں۔ دیکھو دو نواسے ہیں رسول کے جن کو رسول نے بڑا کھلایا۔ تیسرا نواسا تو رسول کی شہادت کے بعد بطن مادر میں شہید ہو گیا۔ دو نواسے ہیں رسول کے، رسول نے کھلایا۔ اب آپ سمجھیں، حسن وہ نواسا ہے کہ جس رسول نے سینے سے لگا کے کھا، سینے سے لگا کے، اور بار بار ہونٹوں پر غصہ دیا کرتے، بار بار۔ حسین کو نواسا ہے جس رسول اپنی پشت پر گوایا کرتے تھے اور بار بار گلے پر غصہ دیا کرتے تھے، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ ایک زہر سے شہید کیا جائے گا اور ایک تلوار سے شہید کیا جائے گا۔ آخر کار 28 صفر کی تاریخ رمضان ہوئی، 14 بنت اشعث، اس نے رسول اسلام کے نواسے کے لیے نہیں، اپنے شوہر نامدار کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسن روزے سے تھے، پانی کا ایک گلاس رکھا اور اس میں کچھ انگور تھے۔ 2-3 روایت ہیں، انگوروں میں زہر ملایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ پانی کے اندر گلاس تھا اس میں زہر، جس میں پانی تھا، پانی گلاس میں پانی تھا اس میں زہر ملایا، آگے ایک کشت تھا جس میں انگور تھے اور اس میں زہر، انگوروں، کالے انگوروں میں زہر ملا کے دیا گیا تھا۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسن جودہ کے گھر پر تھے تو افطار کا جب وقت آیا نا، امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ افطار کا وقت ہوا ہے، اور ایک مرتبہ جودہ بنت اشعث کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنے کے بعد میں اب حسن نے اس گلاس کے پانی کو پیا۔ جب گلاس کا پانی، کچھ کہتے ہیں گلاس کا پانی کو پیا، دوسرے کہا کہ انگور کھائے۔ جب زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو تاریخ نے لکھا کہ حسن نے سب سے پہلے آواز اپنی بہن زینب کو لگائی اور کہا کہ ذرا میری بہن زینب کو بلا دو، میری بہن زینب کو بلا دو۔ تاریخ نے لکھا کہ شہزادی آئی۔ شہزادی کے آنے کا طریقہ یہ تھا کہ شہزادی آتی تھی، جب دیکھا نا کہ بھائی کا جگر کٹ کٹ کے منہ سے نکل رہا ہے تو شہزادی نے دشت میں جگر کے ٹکڑے کر لیے۔ میں کہوں گا شہزادی، ارے آج حسن کو زہر دیا گیا تو اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے ارے دشت میں کر لیے، مگر کربلا کا وہ میدان، ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ارے کس طرح حسین سے دیکھ رہے ہوں گے۔ شہزادی اے ثانیہ زہرا، ارے حسن کے جگر کے ٹکڑے آپ نے دشت میں کر لیے، مگر وہ قاسم نوشاد، ارے جلتی ہوئی زمین، کربلا کا میدان، بھوک اور پیاس کی مار، اور قاسم کے جنازے کے ٹکڑے ہواؤں میں اچھل رہے۔ جب حسین نے دیکھا، حسن نے کہا، جب جگر سے خون کے منہ کے بل کے آلات ہیں ٹکڑے آنے شروع ہوئے، کہا کہ میرے بھیا حسین کو بلا لو۔ پہلے بہن زینب کو بلایا اور پھر بھیا حسین کو بلایا۔ اب حسین نے دیکھا تو بے اختیار رونے لگے، اور رونے کے بعد نے کہا بھیا حسین، میں نے سارے اہل بیان کو آپ کے حوالے کیا، مگر یاد رکھنا ارے یہ قاسم نامی بچہ کربلا کے میدان میں جب آئے تو اسے اجازت دے دینا۔
حسین جب یہ تم سے اجازت مانگے نا تو اسے منع مت کرنا، بلکہ یہ سوچنا کہ حسن اجازت مانگ رہا ہے، ارے اپنی جان کو تم پر قربان کرنے جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو کربلا بہت دور ہے، مگر یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ارے کشت میں آ رہے ہیں، عباس نے دیکھے، زینب و کلثوم نے دیکھے، کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مظلوم کربلا کے رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کھیلتے کھیلتے جناب محسن امام حسن کے سینے پر آ کر بیٹھ گئے تو جناب ام سلمہ نے قاسم کو بھاگ کر ہٹایا، کہا کہ بیٹا تم دیکھ نہیں رہے ہو، چھوٹے سے بچے ہیں خوشیوں چلتے ہیں، کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہارے بابا کی طبیعت ناساز ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ حسن نے فروا کو ہٹایا، کہا کہ فروا ارے اس میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے سینے پر لیٹنے دے، کیونکہ جب قاسم میرے سینے پہ لگتا ہے ارے میرے سینے پر آرام ہوتی ہے۔ مظلوم کربلا کے رونے والوں، یہ حسن ہے، حسن فاطمہ کے کانڈوں کے جس میں کوئی فرق نہ تھا۔ علامہ اقبال حیدر آبادی بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین میں بس اتنا فرق تھا، ایک کے جنازے میں تیر تھے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا، صرف اتنا فرق تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ساری کائنات میں جب کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ کیا گھر سے بغیر واپس پلٹ کر دیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا؟ مگر ہائے مظلومیت فرزندان مصطفیٰ، ہائے رسول کے بیٹوں کی مظلومیت، ہائے فاطمہ کے بیٹوں کی مظلومیت۔ حسین ارے اپنے بھائی حسن کو لے کے اپنے نانا کی قبر پر چلے، اچانک اتنے تیر آئے، حسین کا جنازہ تیروں میں پیوست ہو گیا۔ حسین حسن کے جنازوں کو لے کر واپس آئے، زینب نے موقع کیا، اے بھیا حسین ارے میں نے اپنے بھائی کو سفید کفن دے کر بھیجا تھا، یہ لال کفن کیسے ہو گیا؟ میں کہوں گا زینب ارے یہ تو مدینہ ہے، مگر جب کربلا آپ جاؤ گی آپ دیکھو گی ارے حسین کا جنازہ چلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوگا، یہ کفن بھی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، اے بھیا حسن ارے پہلے جنازے سے تیر نکالے پھر ماں کے پہلو میں دفن کرے۔ حسین روئے واہ حسنا واہ حسینہ ماتم حسین۔ جزاک اللہ خیر الجزا، وسع لك التزيين۔